بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانیت اور اس کے مدارج۔ سوال: عموماً کہا جاتا ہے کہ فی زمانہ مادیت کا غلبہ ہے، روحانیت نہیں رہی۔ سوال یہ ہے کہ روحانیت کیا ہے؟ الہامی کتابوں اور صحیفوں میں اس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ روح اور روحانیت میں کیا تعلق ہے؟ روحانیت کے مظاہر اور مدارج کیا ہیں؟ سالک، مجذوب، ولی، قطب، ابدال کون ہوتے ہیں اور ان کی کیا پہچان ہے؟ کیا ہر کلمہ گو روحانیت کا مکلف ہے اور اس کے آخرت میں پرسش ہوگی؟ کیا سابقون اولون میں یہی لوگ شمار ہوں گے؟ کیا روحانیت اور جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی تعلق ہے؟ کیا ایک عام کلمہ گو جو عبادت کے تقاضے پورے کر رہا ہو روحانیت کا عامل ہوتا ہے؟ جواب: مولانا عبد المالک۔ روحانیت ایمان اور نور ایمان کا نام ہے۔ جب ایمان کمی ہو جاتا ہے تو پھر اعمال اسی طرح صادر ہوتے ہیں جس طرح زمین پانی جوش مارتا ہے تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور پھر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے اور احادیث میں اس کے لیے ایک مستقل کتاب ہے جسے کتاب الایمان کہا جاتا ہے۔ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ روح کی غذا ایمان ہے اور جسم کی غذا عمل ہے۔ ایمان کی وجہ سے روح میں روحانیت ہوتی ہے اور عمل کی وجہ سے جسم اسلام کا مظہر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو حدیث جبرائیل علیہ السلام میں اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان عقیدے کا نام ہے اور اسلام عمل کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیفیت تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے، لہذا اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے۔ جب آدمی پر ان کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اسے ایمان اور اسلام کا کمال کہا جاتا ہے، اور اس وقت آدمی جو عبادت کرتا ہے اس میں اعلیٰ درجے کا خشوع اور خضوع اور اخلاص ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمل بھی کامل درجے کا ہوتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو وہ عام نماز نہ ہوگی بلکہ وہ مومن کی معراج ہوگی، اور روزہ ہوگا تو عام روزہ نہ ہوگا بلکہ تزکیہ نفس کا اونچا مرتبہ ہوگا۔ اعلیٰ حاضل قیاس، حج، زکوٰۃ، معاشرت، معیشت، سیاست، تمدن، حکومت، ہر چیز قرب الہی کی بلند ترین چوٹی ہوگی۔ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب عرض ہے۔ نمبر 1، روحانیت ایمان کے بغیر نہیں ہوتی اور ایمان ہی روحانیت کی اساس ہے، اور عرف شرع میں روحانیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی علم کے اس مرتبے پر فائز ہو جو ایمان کی شکل میں ڈھل جاتا ہے اور پھر قوت متحرک بن کر زندگی گاڑی کو چلاتا ہے۔ وہ قرب الہی کی منازل طے کرنے میں مصروف ہوتا ہے، دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، خلوت ہو یا جلوت، اس کی سیر جاری رہتی ہے۔ اسے سالک کہا جاتا ہے اور اس کی رفتار کو سلوک کہا جاتا ہے۔ وہ جلوت میں ہو کر بھی خلوت میں ہوتا ہے، وہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، روح اور روحانیت میں تعلق یہ ہے کہ روح بدن کے لیے زندگی ہے جبکہ روحانیت روح کے لیے قوت محرکہ ہے۔ روحانیت نہ ہو یعنی ایمان نہ ہو تو پھر روح بدن کے لیے زندگی کا باعث تو ہے لیکن یہ زندگی ایک حیوان کی سی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ آراف۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا پابند ہے، منکرات سے بچتا ہے، نیکی اس کی طبیعت میں رچی بسی ہے، نیکی کر کے اسے مسرت اور برائی کر کے تکلیف ہوتی ہے تو اس میں روحانیت ہے۔ یہ وصف جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر اس میں روحانیت ہوگی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری برائی تجھے تکلیف دے، غمگین کر دے تو تو مومن ہے۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب ایک چیز کے بارے میں تیرے دل میں خلجان ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط تو اسے چھوڑ دے۔ روائے احمد مشکوات، باب الایمان۔ گناہ سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نسخہ بتا دیا کہ صرف ایسے کام کو کرو جس کے جائز ہونے کا یقین ہو، اور جس کے جواز میں تردد ہو تو اسے چھوڑ دو، گناہ سے بچ جاؤ گے اور نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹتے رہو گے۔ نمبر 5، سالک سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی میں رواں دواں رہے اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سنت کے مطابق دن رات بسر کر رہا ہے اور بدعات سے مکمل طور پر
मुकम्मल तौर पर इज्तनाब कर रहा है। मजज़ूब वो है जो अल्लाह ताला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दीन के इश्क में डूबा हुआ है। वली वो है जो ईमान व अमल सालेह और तकवा के ज़रिए अल्लाह ताला की दोस्ती के मकाम पर फायज हो गया है। सूरह यूनुस में वली की यूं तारीफ की गई है, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा अख्तियार किए हुए हैं। यूनुस। कुतुब और अब्दाल सूफिया की इस्तिलाह हैं। उनसे मुराद ये है कि आदमी विलायत के मकाम पर ऐसा फाइज हो कि ईमान वालों की हिदायत और रहनुमाई का मरकज़ व महवर हो, मरजा बन चुका हो। अब्दाल के भी यही मायने हैं कि एक इलाका और मुल्क उसकी रहनुमाई और तरबियत पर जमा हो चुका हो। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, हसन बसरी, फजल बिन अयाज, सईद बिन जबीर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सैयद अली हिजवेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल कादिर, सैयद अहमद शहीद, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, और फिर असर हासर में मौलन में मुफक्कर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी और इमाम हसन बन्ना शहीद रूहानियत, विलायत और उसके मकामात पर फायदा होकर मरजा खलाइक और मरजा हिदायत बन गए। नंबर 6, हर कलमा गो ईमान और अमल साले का मुकल्लफ है और उसी के लिए वो रूहानियत का मुकल्लफ है। नंबर 7, जहाद फी सबीलिल्लाह रूहानियत की बुलंद तरीन चोटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह, ईमान और इस्लाम की बुलंद तरीन चोटी है। आखिरत में फ़राइज़, वाजिबात और उसके संग के मुतालिक सवाल होगा कि यही रूहानियत के मदारिज हैं। एक आम आदमी जिसके पास दिन का सही तसव्वुर हो, अक़ीदा तौहीद पर कायम हो और फ़राइज़, वाजिबात और सन अदा करता हो, वो रूहानियत की मंजिल पर फायदे है, जैसा कि सूरह यूनुस की आयत से वाज़ेह है।